there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. وہ پھول ہی سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا. تو بھلا کر علم دین کو خود کو سمجھتا ہے شیر. تو بھلا کر علم دین کو خود کو سمجھتا ہے شیر. اس لیے آج اے قوم مسلم تیری حالت ہے زیر. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کے اوپر چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ جان لینی چاہیے کہ علم کا وہ عظیم مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے. علم ہی کی روشنی سے میرے بھائی انسان حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے، روزی دینے والے کو پہچانتا ہے. اور علم اور جہل میں ایک فرق ہے. میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برابر ہرگز کبھی نہیں ہو سکتے. علم اور جہل میں میرے بھائی بہت بڑا فرق ہے.
اسی لیے میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر علم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ میرا اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے یعنی آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حیات اور پاکیزہ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام الفاظ کو اس علم ہی کے لیے استعمال فرمائے ہیں، اور اس کے جو بالمقابل ہے وہ جہل کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر ہمیشہ انسانوں کو جو عزت و سر بلندی ملتی ہے، عزت و سر بلندی ملنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عزت و سر بلندی کے لیے کچھ امتیازی علوم عطا فرمائے تھے۔ بظاہر ان بلندی کو پانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازی ان کو علم عطا فرمایا تھا، وہی ان کی بلندی کا بظاہر میرے بھائیوں سبب بنے۔ آپ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنے ہوں گے، کتنے بڑے نبی ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے تخت کو پوری دنیا میں گھما دو، پورے جہان میں گھما دو، تاکہ تمام کے تمام انسانیت جان جائے آدم علیہ السلام کی بزرگی کو۔ میرے بھائیوں، اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ کیوں سجدہ کرنے کو حکم دیا؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ نے سبب بھی بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک عارف باللہ اللہ والے یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر آدم نے تمام کے تمام چیزوں کے ناموں کو جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی عزت و سر بلندی ان کو ملی، اے مسلمان، اگر تو اللہ کے نام کو یاد کر لے، اگر تو اسماء حسنہ خود یاد کر لے اپنے معصوم بچوں کو جو اللہ کے 99 نام ہے، اگر تو اس کو یاد کرا دے، کہتے تیری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تیری سر بلندی نہیں ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن کوئی اللہ کے نام یاد کرے تو صحیح، کوئی اپنے بچوں کو اللہ کے 99 نام یاد کرائے تو صحیح۔ میرے بھائی، آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام سنے ہوں گے، اللہ کے چہیتے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، لاڈلے نبی ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، جب چاہتے تھے اللہ سے باتیں کر لیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات بھی عطا فرمائے تھے، لیکن صرف ایک چیز کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑا۔ اس چیز کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ خضر جن کے نبی ہونے میں بھی شک ہے، اختلاف ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ اور آگے جائیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملے گا۔ یہی وہی یوسف ہیں جن سے میرا اللہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، خوبصورت نبی،
بہت ہی حسن و جمال کے پیکر تھے یوسف علیہ السلام۔ آج دنیا کے اندر جتنے خوبصورت لوگ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، یہ ایک طرف رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آدھی خوبصورتی صرف یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھی خوبصورتی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے میرے بھائی، اتنے وہ خوبصورت تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کو بیچنے کے لیے قافلے والے مصر ان کو لایا گیا، ایک بوڑھی عورت تھی، ضعیف تھی، غریب تھی، ان کے پاس چند رسی تھی، اس رسی کو لے کر وہ دوڑ پڑی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو خریدیں گی۔ میرے بھائی یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھی، انہی خوبصورتی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے، لیکن علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے خزانوں کی چابی ان کے ہاتھوں میں آ گئی، مصر کے مالک بن گئے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ صرف علم کی وجہ سے۔ آپ آگے چلیے، سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی اور بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ میں نبی کا فرمان ہے، میں نبی فرماتے ہیں سلیمان کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان جیسا بادشاہ دنیا کے اندر آج تک نہ کسی کو پیدا فرمایا، نہ قیامت تک کسی کو ویسا بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام، درندوں پر ان کی حکومت تھی، چرندوں پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، جناتوں پر ان کی حکومت تھی۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کی وجہ باوجود ان کو ایک پرندہ، ایک جانور کی بات ماننی پڑی۔ کیوں ماننی پڑی ہدہد پرندے کی بات؟ باوجود یہ کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام غصے میں تھے، لیکن ان کو اس پرندے ہدہد پرندے کی بات ماننی پڑی، اس لیے کہ اس پرندے کو اس چیز کا علم تھا جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم میرے بھائیوں نہیں تھا۔ علم اپنے اندر میرے بھائیوں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت جو انسان کو دنیا میں ملی ہے وہ یہی ہے، یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں جلوہ ہے تو میرے بھائیوں وہ علم ہے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو علم سے ہوگا۔ اگر میرے بھائیوں عالم جو ہوتا ہے، پڑھا لکھا جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دین و دنیا دونوں کو سنبھال سکتا ہے، لیکن جو بے علم ہوتا ہے اپنے بدن کے لباس کو بھی وہ نہیں سنبھال سکتا، اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی۔ میں نبی کی حدیث ہے، میں نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے والوں کے بارے میں، طالب علم کے بارے میں میں نبی کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے میں نبی فرماتے ہیں اس کے جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور دنیا کی تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے، اور اللہ کی نورانی مخلوق اس کے لیے یعنی نیکیوں پر گواہ بنتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے مغفرت اور بخشش میرے بھائیو تیار رہتی ہے۔ میں نبی فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرًا 72 شہیدہ، علم حاصل کرنے والے کو میرا اللہ 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک واقعہ وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ایک طالب علم کا علم حاصل کرنے والوں کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد امام مالک نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ چمک رہا تھا، ان کے بدن پر بہت ہی خوبصورت لباس تھے، وہ خوبصورت لباس میں ملبوس تھے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم سے پوچھتے ہیں میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا اے میرے علم سے محبت رکھنے والے، میرے علم سے محبت رکھنے والے، دنیا میں جتنا تم نے مسئلہ پوچھا ہے ہر مسئلے پوچھنے کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے ایک ایک محل تیار کر رکھا ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ نے اسی وقت حکم دیا اے فرشتے ان کے درجے کو اور بھی زیادہ بلند کر دو، اس لیے کہ یہ ہمارے نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، جس عالم دین کا آج تمہارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن عالم دین سے کہا جائے گا کہ علماء کی جماعت یہ جنت تیار ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب عالم جنت میں جانے لگیں گے پھر میرا اللہ اعلان فرمائے گا ایھا الامکثوا ایھا العلماء، یہ علماء کی جماعت ابھی ٹھہر جاؤ، ادھر دیکھو گنہگار بندے ہیں، تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا اور اس کو میں تمہارے ساتھ جنت میں داخل کروں گا، تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں جس عالم کو دنیا والے بہت ہی زیادہ حقیر سمجھتے تھے، اگر کوئی عالم دین کسی کو دنیا میں سلام کر لیتا وہ ڈر سے سلام کا جواب نہ دیتے تھے، کہیں مسجد مدرسے کا چندہ نہ مانگ لیں۔ آج انہیں معلوم ہو جائے ہمارے نزدیک عالم دین کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ میرے بھائی میرے نبی فرماتے ہیں عالم دین ان گنہگاروں کی سفارش کریں گے اور عالم دین کے ساتھ وہ گنہگار بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، علم دین اپنے بچوں کو حاصل کراؤ، علم دین کا مقام بہت ہی زیادہ ہے۔ امام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح آج تم دنیا میں عالم دین کا محتاج رہتے ہو، اس طریقے سے تم آخرت میں بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے، پھر بھی تم عالم دین کا محتاج رہو گے۔ چاہے مسلمانوں، چاہے تم دنیا کے اندر کتنے کسی علماء کی، کسی عالم دین کی برائیاں کرو، لیکن تمہیں ہر وقت ہر موڑ پر تمہیں عالم دین کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ مسلمان جب تو پیدا ہوا تھا سب سے پہلے تیرے کان میں کون اذان دینے گیا تھا؟ یہی جس کی تو برائی کرتا ہے، یہی عالم دین تیرے کان میں اذان دینے گیا تھا۔ دوسرے کان میں کون اقامت کہا تھا؟ یہی علماء کہا تھا۔ جب تو بڑا ہوتا ہے، جب تیرے والدین کو، تیرے ماں باپ کو اللہ توفیق دیتا ہے عربی پڑھانے کا، تو کس کے پاس عربی پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ اسی عالم دین کے پاس آتا ہے۔ جب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ جب تجھے کوئی مسئلے میں تو پھنس جاتا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں تجھے جانکاری چاہیے ہوتی ہے، کس سے تو پوچھتا ہے؟ آج وہ زمانہ آ گیا، چند لوگ چند علم کو سیکھ کر اپنے آپ کو حضرت بنا کر لوگوں کو جو گمراہ کر رہے، آج لوگ ان سے مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اے مسلمان تو بتا تو صحیح، جب تیرے والدین، تیرے ماں باپ تیرا عقیقہ کر رہا تھا، اس عقیقے میں مسئلہ کون تجھے بتایا تھا؟ جب تیری شادی ہو رہی تھی تیری نکاح کون پڑھایا تھا؟ جب تیرے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا اس کا بھی کان میں اذان کون دینے گیا تھا؟ اے مسلمان تو بھول گیا، جب تیرے یہاں کوئی مرتا ہے اس کے جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ اس کو دفنانے کا، نہلانے کا، کفن پہنانے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ اے مسلمان تجھ سے زیادہ بے شرم تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا، ہر موڑ پر جس عالم دین کی تجھے ضرورت پڑتی ہے، آج تو اسی مولانا، اسی عالم دین کی برائی کرتا پھرتا ہے۔ آج دیکھو تو صحیح دنیا کے اندر اگر کوئی مولانا، کوئی حضرت گاڑی خرید لے اس کی برائیاں شروع ہو جاتے ہیں، اچھا لباس پہن لے اس کی برائیاں شروع ہو جاتے ہیں، اچھا کھانا کھا لے۔ کیا میرے بھائی اللہ نے ہمیں فقیر بنایا؟ کیا اللہ نے ہمیں نہیں دے رہا؟ اگر کسی نماز میں
عالم ایک منٹ کوئی حضرت لیٹ نہ جائے، دیکھو پوری مسجد میں چہمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس مولانا کو چربی چڑھ گئی تو وہی تم نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، مسجد کے امام اور مؤذن آدھا گھنٹہ تک تمہارا انتظار کرے، کاش کوئی ایک مسلمان آ جائے، ہم 3 جنے مل کر نماز جماعت پڑھ لیں گے، اس کا کوئی نہیں، تم لے آؤ۔ اگر عالم دین کا 1 منٹ لیٹ ہو گیا تب دیکھو اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں میں بیان کر رہا تھا، ایک بہت بڑے صحابی فرماتے ہیں جس طریقے سے آج لوگ دنیا کے اندر عالم دین کا محتاج ہے، اسی طریقے سے جنت میں بھی عالم دین کا محتاج ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، روزانہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، جنتیوں کے پاس اعلان فرمائیں گے کہ جنت والوں تمہیں کوئی دقت تو نہیں، تم مجھ سے کوئی چیز مانگنا تو نہیں چاہتے؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ایک غلام کے بدلے میں تم نے 70,000 غلام نے ہمیں دے دیا ہے، خادم دے دیا، ہم جو دل ہمارا چاہتا ہے کھانے کا ہم صرف سوچتے ہیں، ہمارے سامنے وہ کھانا آ جاتا ہے، اللہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ جب جنت والے آگے اللہ سے کچھ نہیں مانگیں گے، چند دن ہو جائیں گے، پھر خود میرا اللہ کہے گا جاؤ اپنے مولانا سے، اپنے عالم دین سے معلوم کرو۔ جنتی لوگ عالم دین کے پاس جنت میں جائیں گے تو عالم دین کہیں گے جاؤ جاؤ جلدی اللہ سے کہو اللہ ہمیں تمہارا دیدار چاہیے۔ ہاں میرے بھائیوں، علم دین ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ علماء دین کی عزت کرو۔ میں علماء دین نہیں ہوں، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ جو عالم دین صحیح معنوں میں ہیں ان کی خدا را میرے بھائیوں عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی فرماتے ہیں کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا 1 مرتبہ بلند ہوتا ہے، اسی عمل سے عالم دین کا 40 گنا زیادہ مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ابن عباس کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت میں عالم دین کا مرتبہ تمام کے تمام دنیا کے مسلمانوں سے 700 گنا زیادہ ہوگا، اور 1 مرتبہ اتنا بڑا ہوگا اگر کوئی عابد عبادت کرنے والا رات دن ہاتھ میں تسبیح گھماتا پھرے، تہجد کی نماز پڑھتا رہے، دعائیں کرتا رہے، 500 سال عبادت کرتا رہے، تب اس کو 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن عالم دین کو 700 گنا زیادہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو ان کو ملے گا۔ میرے بھائیو، عالم دین کی تمہیں کیا ان کی اہمیت معلوم ہے؟ نبی کی حدیثوں کو پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں نبی ایک جگہ فرماتے ہیں وزن یوم القیامہ، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا۔ میں نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن عالم کی قلم کی سیاہی کو اور شہید کی خون کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، شہید کا خون نیچے چلا جائے گا اور عالم دین کی قلم کی سیاہی آگے چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کرتا دشمنوں کو مارتا مارتا شہید ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے خون سے زمین کو سیاہ کر کے چلا گیا، انہوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا، اس کو جہنم نصیب کر کے خود جنت میں چلا گیا۔ لیکن ایک عالم دین جو ہوتا ہے، اس کی قلم کی سیاہی زمین کو روشن کر دیتا ہے، اور خود تو وہ جنت میں جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو میرے بھائیوں وہ جنت میں لے کر جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں میرے نبی کی حدیث ہے طلب العلم افضل عند اللہ من الصلوات والحج والجہاد،
علم دین کی فضیلت حج اور جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے، نفلی نماز سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں عابد یعنی عابد کی مثال ایک تیراک کی ہے جو ایک دریا میں تیر رہا تھا، تیر انہوں نے اپنے آپ کو پار کر لیا، لیکن ایک عالم دین کی مثال ایک بہت بڑے جہاز کی ہے جو خود تو دریا کو پار کیا، عبور کیا، لیکن اپنے ساتھ لاکھوں ہزاروں لوگوں کو پار کرایا۔ میرے بھائیوں، علم دین اپنے بچوں کو حاصل کراؤ۔ بہت افسوس کا مقام ہے، اتنا بڑا گاؤں، اتنی ساری مسجدیں، لیکن کسی مسجد میں تمہارے آپ کے گاؤں کا کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی عالم دین نہیں ہے، کوئی بھی حافظ نہیں ہے۔ بھائیو، یہ ہمارے لیے غم کی بات نہیں ہے۔ آج میرے بھائیو آپ کے سامنے علماء موجود ہیں، ان کی عزت کرو، ورنہ اندلس کی حالات کو پڑھیے۔ ہزاروں سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، لیکن آج وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی موجود نہیں۔ آج اسلام کے نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کا مر جانا، ایک عالم دین کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا زیادہ حزن و ملال کا مقام رکھتا ہے ایسے ہزار عابدوں کے مر جانے سے۔ عبادت کرنے والا عابد ولی اللہ، اللہ کا چہیتا بندہ جو مرا، وہ تو صرف مسجد میں یا اپنے گھر میں عبادت کرتا تھا، وہ گیا گھر کی روشنی گل ہو گئی، لیکن ایک عالم کا مر جانا میرے بھائیوں تمام کے تمام دنیا کو اندھیرا کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ علم کی روشنی سے تمام کے تمام دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ بزرگوں کو مقولہ ہے موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، پورے جہان کی موت ہے۔ بہت ساری میرے نبی کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ عالم دین کی فضیلت کے اوپر ایک مرتبہ میرے نبی فرماتے ہیں اس امت کا عطر، اس امت کی خوشبو عالم دین ہے، کہ اس کی عزت کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مراتب تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں گے، جب ہم خود علم دین حاصل کرنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں گے۔ ایک صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے آپ کا آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ مرنے والے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ وہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، میں علم حاصل کروں گا۔ یہی بات انہوں نے سچ کر دکھایا۔ مرتے مرتے وہ صحابی میرے بھائی علم حاصل کرتے چلے گئے۔ بزرگوں کو مقولہ ہے اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دو گے تب تمہیں کہیں جا کر علم کا تھوڑا سا حصہ نصیب ہوگا، لیکن افسوس یہ فکر یہ لگن آج مسلمانوں کے اندر سے نکل چکا ہے۔ یہ فکر آج غیر مسلموں میں آ گیا ہے، عیسائیوں میں آ گیا، یہودیوں میں آ گیا۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پانی والے جہاز میں سفر کر رہا تھا، اچانک جہاز کی زنجیر ٹوٹ گئی اور ہم سب خطرے میں پہنچ گئے۔ تمام کے تمام لوگ چیخنے لگا، چلانے لگا، اب ہمارا آخری وقت ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے لگا۔ اس لیے کہ سامنے پہاڑ تھا، پہاڑ میں وہ جہاز جا کر ٹکرا جاتا۔ اسی درمیان ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، انگریز کو دیکھا، وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ کتابوں کی مطالعے میں لگا ہوا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا میرے بھائی تجھے خبر بھی ہے کہ ہم سب خطرے میں ہیں، جہاز ڈوبنے والا ہے اور تو کتاب کا مطالعہ کر رہا؟ وہ کہتے ہیں میرے بھائی ہمیں معلوم ہے ہم سب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اگر ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، لیکن یہ جو چند لمحے ہمیں ملا ہے کہ اس لمحوں میں ہم کتاب کا مطالعہ کر کے علم حاصل نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا فکر ہونا چاہیے تھا، یہ فکر آج غیروں میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچے کو علم دین حاصل کراؤ، دینی تعلیم بھی حاصل کراؤ، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کراؤ۔
لیکن دینی تعلیم کو مقدم رکھو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم پہلے حاصل کراؤ، اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کراؤ۔ اس لیے کہا جاتا ہے بچپن میں جو یاد ہو جاتا ہے میرے بھائی وہ بچپن تک یاد رہتا ہے، لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کو تیار نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اگر یہی ہمارا معاملہ رہا پوری دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں تم جاہلوں کو اپنا سردار بنا لو گے، جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو آج تم سمجھتے ہو چند دن میں ہم مفتی بن جائیں گے یا جنگ کے پہاڑ بن جائیں گے، تمہارا دھوکہ ہے۔ میں نبی کی حدیث ہے، میں نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو عالم دین نہیں بھی رہتا اس کو لوگ حضرت کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہاں ہمیں معلوم ہے حضرت عزت والا لفظ ہے، اس کے معنی عالم دین نہیں ہے، لیکن کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے زیادہ حضرت اور عالم کے معنی بھی جاننے والے کے لیے ہیں۔ یہ دونوں لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، کسی عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے، عالم دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آج تم جو جن لوگوں کو حضرت کا نام دے دیے، قیامت کے دن تمہاری پوچھ ہوگی۔ اور میں نبی کی حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو اس چیز کے نام سے پکارے، وہ چیز اس کے اندر نہ ہو پھر بھی اس نام سے اس کو پکارا جائے تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جس کو آج تم نے حضرت کا نام دے دیا، کہاں سے انہوں نے فراغت حاصل کیا مجھے بتاؤ؟ اتنا آسان ہو گیا عالم دین بننا۔ خدا را میرے بھائیوں، ان تمام باتوں پر ہم دھیان دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا، میں کھول کے بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھیں گے خلاف ہوتا۔ خدا را یہ تمام کی تمام برائیاں آپ کے معاشرے میں ہیں، اس چیز کی طرف بھی آپ دھیان دیں، جو جس کا لقب ہے اسی پر استعمال کریں اور اپنے بچوں کو میرے بھائیوں علم دین حاصل کرائیں۔ میں نبی کی بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس دین کے اوپر، اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں۔ میرا اللہ کو عربی الفاظ، عربی تعلیم بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر نہ پسند ہوتا تو جو سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ جو چیز ہے خانہ کعبہ، وہ عرب میں میرا اللہ پیدا نہ کرتا۔ اگر میرے اللہ کو عربی پسند نہ ہوتا، میرے نبی کو عرب میں پیدا نہ کرتا۔ اگر میرے اللہ کو عربی پسند نہ ہوتا، میرے نبی کی زبان عربی نہ ہوتی۔ اگر میرے اللہ کو عربی پسند نہ ہوتا، دنیا کے سب سے مقدس کتاب قرآن کریم عربی میں نازل نہ فرماتا۔ ہاں میرے بھائی، سب سے بڑھ کر اگر میرے اللہ کو عربی زبان پسند نہ ہوتا تو جو جنت کی زبان ہے وہ بھی عربی ہے۔ میرا اللہ جنت کی زبان میرے بھائیو عربی میں نہ رکھتا، اس لیے اپنے بچے کو خدا را میرے بھائیو مکتب کی تعلیم دلاؤ، حلال حرام کی تعلیم سے آشنا کراؤ، ورنہ آپ کی پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن، آپ سے کوئی سوال اس وقت نہ بن سکے گا۔ امید ہے کہ میرے بھائیو آپ حضرات اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کی طرف دھیان دیں گے، فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت